چیزوں سے قرآن روکتا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کام ہم کریں۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ سے سوال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے بتاؤ، حضور کی سیرت کیسی تھی؟ تو آپ فرماتی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، سارا قرآن حضور کے اخلاق کا نام ہے۔ جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے اللہ کے نبی رک گئے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی نے وہی کام تو کیے۔ عملی نمونہ میرے حضور کی زندگی کہ جن چیزوں کے کرنے کا قرآن نے حکم دیا وہ کام حضور نے بجا لائے، اور جن چیزوں سے روکا اللہ کے نبی وہاں سے رک گئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ 10 آیتیں ہم تلاوت کرتے تھے، اور 11ویں آیت اس وقت تلاوت کرتے جب ان پہ 10 پہ عمل کر لیتے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ صحابہ 10 آیتیں تلاوت کرتے، ان کو سمجھ کے عمل کرنے کے بعد 11ویں آیت اس وقت پڑھتے تھے۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم مسجد میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، اور سیاست میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، اور جب کاروبار کر رہے اس وقت اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، اور تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر۔ تم نے قرآن کے پیغام کو بلایا تو ذلت تمہارا مقدر بن گئی۔ موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، غزہ میں، برما میں، شام میں، فلسطین میں، ہر طرف مسلمانوں کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ اتنا سستا مسلمانوں کا خون ہو گیا، کیا وجہ اس کی؟ اقبال کہتے ہیں وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہوگا، اور تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہوگا۔ جب تم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کے پیغام کو بلایا تو ذلت تمہارا مقدر بن گئی۔ عزت چاہتے ہو تو آؤ قرآن کی نوکری کرنا، اگر چاہتے ہو تمہارا مقام ہو، اگر چاہتے ہو تمہاری عزت ہو تو پھر تمہیں قرآن کی نوکری اختیار کرنی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم مسلمان جئیں تو پھر قرآن کے ساتھ جڑو۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال کہتا ہے اگر تم مسلمان جینا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ جن چیزوں سے قرآن روکتا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کام ہم کریں۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ سے سوال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے بتاؤ، حضور کی سیرت کیسی تھی؟ تو آپ فرماتی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، سارا قرآن حضور کے اخلاق کا نام ہے۔ جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے اللہ کے نبی رک گئے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی نے وہی کام تو کیے۔ عملی نمونہ میرے حضور کی زندگی کہ جن چیزوں کے کرنے کا قرآن نے حکم دیا وہ کام حضور نے بجا لائے، اور جن چیزوں سے روکا اللہ کے نبی وہاں سے رک گئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ 10 آیتیں ہم تلاوت کرتے تھے، اور 11ویں آیت اس وقت تلاوت کرتے جب ان پہ 10 پہ عمل کر لیتے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ صحابہ 10 آیتیں تلاوت کرتے، ان کو سمجھ کے عمل کرنے کے بعد 11ویں آیت اس وقت پڑھتے تھے۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم مسجد میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، اور سیاست میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، اور جب کاروبار کر رہے اس وقت اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، اور تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر۔ تم نے قرآن کے پیغام کو بلایا تو ذلت تمہارا مقدر بن گئی۔ موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، غزہ میں، برما میں، شام میں، فلسطین میں، ہر طرف مسلمانوں کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ اتنا سستا مسلمانوں کا خون ہو گیا، کیا وجہ اس کی؟ اقبال کہتے ہیں وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہوگا،
اور تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہوگا۔ جب تم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کے پیغام کو بلایا، تو ذلت تمہارا مقدر بن گئی۔ عزت چاہتے ہو تو آؤ قرآن کی نوکری کرنا۔ اگر چاہتے ہو تمہارا مقام ہو، اگر چاہتے ہو تمہاری عزت ہو، تو پھر تمہیں قرآن کی نوکری اختیار کرنی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم مسلمان جئیں، تو پھر قرآن کے ساتھ جڑو۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال کہتا ہے اگر تم مسلمان جینا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ جن چیزوں سے قرآن روکتا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کام ہم کریں۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے سوال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے بتاؤ، حضور کی سیرت کیسی تھی؟ تو آپ فرماتی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، سارا قرآن حضور کے اخلاق کا نام ہے۔ جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے اللہ کے نبی رک گئے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی نے وہی کام تو کیے ہیں۔ عملی نمونہ میرے حضور کی زندگی کہ جن چیزوں کے کرنے کا قرآن نے حکم دیا وہ کام حضور نے بجا لایا، اور جن چیزوں سے روکا اللہ کے نبی وہاں سے رک گیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ 10 آیتیں ہم تلاوت کرتے تھے، اور 11ویں آیت اس وقت تلاوت کرتے جب ان پہ 10 پہ عمل کر لیتے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ صحابہ 10 آیتیں تلاوت کرتے، ان کو سمجھ کے عمل کرنے کے بعد 11ویں آیت اس وقت پڑھتے تھے۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم مسجد میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، اور سیاست میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، اور جب کاروبار کر رہے اس وقت اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اقبال کا تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست بے ذوق تن آسانی ہے، اور تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر۔ تم نے قرآن کے پیغام کو بلایا تو ذلت تمہارا مقدر بن گئی۔ موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، غزہ میں، برما میں، شام میں، فلسطین میں، ہر طرف مسلمانوں کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ اتنا سستا مسلمانوں کا خون ہو گیا، کیا وجہ اس کی؟ اقبال کہتا ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہوگا، اور تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہوگا۔ جب تم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کے پیغام کو بلایا، تو ذلت تمہارا مقدر بن گئی۔ عزت چاہتے ہو تو آؤ قرآن کی نوکری کرنا۔ اگر چاہتے ہو تمہارا مقام ہو، اگر چاہتے ہو تمہاری عزت ہو، تو پھر تمہیں قرآن کی نوکری اختیار کرنی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم مسلمان جئیں، تو پھر قرآن کے ساتھ جڑو۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال کہتا ہے اگر تم مسلمان جینا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔